اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج دو یا تین موضوع ہوں گے جن پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو سخت شرائط لگائی ہیں ان کی وجہ سے منی بجٹ لایا جا رہا ہے اور ایک طوفان آ جائے گا مہنگائی کا۔ اور اتنی شرائط صرف عوام سے ہی کیوں؟ اتنا بوجھ صرف عوام پہ ہی کیوں؟ کیا باقی جو ہے نا جن کو سہولتیں مل رہی ہیں ان سے سہولتیں واپس لے کے نہیں یہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے؟ ایک یہ موضوع ہوگا۔ اور ایک جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ فوری طور پہ الیکشن کروائے جائیں، جس کے لیے 60 ارب روپیہ فوری طور پہ چاہیے ہے۔ وہ 60 ارب کہاں سے آئے گا؟ وہ اسی جج سے ہی وصول کر کے نہ تو الیکشن کروائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس موضوع پہ بات ہوگی اور عوام کے ٹیکسوں سے نہیں، کیونکہ عوام نے نہیں کہا تھا، عوام نے تو ان کو بھیجا تھا نا اسمبلیوں میں، کیوں انہوں نے استعفے دیے ہیں؟ یہ عوام کا پیسہ 60 ارب کیوں لگایا جائے؟ اس جج سے کیوں نہ وصول کیا جائیں جس نے یہ حکم دیا ہے؟ اب کس طرح اس نے دیا ہے یہ وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے اور کیوں یہ فیصلہ، اور وہ حکم دے بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ الیکشن کمیشن اس کا ماتحت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن بھی ایک بیگی بلی بنا ہوا ہے جو ہر ایک اٹھ کے اس کو لتاڑ رہا ہے۔ اس نے اپنی ویلیو خود ڈاؤن کی ہے۔ جیسے عمران خان کے خلاف سٹینڈ لیتا ہے نا، ایسے ہی جب تک ان عدلیہ کے خلاف بھی سٹینڈ نہیں لے گا نا، کیونکہ ان کے پاس بھی عدالت کے اختیارات ہیں۔ اس جج کا کوئی وہ نہیں بنتا ہے کہ یہ اس کو حکم دے اور کس قانون کے تحت حکم دیا ہے۔ اس بات پہ بات ہوگی اور انشاءاللہ آخر میں اس پہ بات ہوگی کہ کس کس نے کتنا کتنا اس ملک کو لوٹا ہے اور ان سے کیوں نہ واپس لیا جائے پیسہ، بجائے اس کے کہ ہر طرف سے عوام کو اور بجلی گیس کے بلوں میں جو بے تحاشا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے اس کو، اور پیٹرول کو کس طرح روکا جائے۔ یہ تین موضوع ہوں گے میرے آج کے۔ اور سب سے آخر میں وہی نہ شروع میں وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے کہ میں 75 سے اس فیلڈ میں ہوں۔ نوائے وقت اخبار سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اداریے لکھنے سے، اور ابھی تک الحمدللہ وہ سفر چل رہا ہے۔ نام اس لیے نہیں بنا سکا تھا کہ میں لفافے نہیں لیتا تھا، جو لیتے رہے وہ میرے بعد میں آئے ہیں تو آج کھرب پتی بنے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ میں خوش ہوں، میں سکون میں ہوں۔ اللہ نے اتنا اچھا رزلٹ دیا ہے، میری اولاد میری فرما بردار ہے، اچھے عہدوں پہ لگ گئی ہے، ویل سیٹلڈ ہے۔ یہ اللہ کا کرم نوازی ہے میرے پر۔ تو اب آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو اگر سچ سننا چاہتے ہیں، حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ اس کے علاوہ گھر میں جس کا بھی واٹس ایپ بنا ہوا ہے ان سب سے اس چینل کو سبسکرائب کروائیں۔ اور اب آخر میں اب سٹارٹ لیتا ہوں کہ کل جو فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ نے، ہاں سٹارٹنگ آئی ایم ایف سے کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے جو شرائط لگائی ہیں نا وہ بہت مشکل شرائط ہیں، وہ بھی ہماری مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں پوری دنیا میں ڈالر کو کنٹرول حکومتیں کرتی ہیں، ہمارے پاس اسٹیٹ بینک ہی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتا ہے ڈالر کو۔ اسٹیٹ بینک ہمارا جا چکا ہے ہوا ہے آئی ایم ایف کے پاس، اور یہ عمران خان نے کیا تھا، یہ ان کے والد عمران خان بھی اس میں شامل تھا، اور اس میں اس کے پیچھے جو تھا نا وہ جنرل باجوہ تھا۔ یہ ان دونوں کا کارنامہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہاں ایک چیز ہے کہ جنرل باجوہ کی ایک بات ماننی پڑے گی کہ اس نے واقعی جو انٹرویو میں کہا ہے نا کہ بھائی میں اگر چاہتا ہوں تو میں عمران خان کو سپورٹ کر کے میرے لیے آسان تھا، میں اس سے اچھی مراعات لے کے باعزت طریقے سے ریٹائرڈ ہو جاتا، وہ کر سکتا تھا۔
لیکن اس نے پھر بھی اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ اس نے جو بندہ بھی اس کے ساتھ نیکی کیا ہے نا، اس نے یہ وہ ناگ ہے کہ جس نے بھی دودھ پلایا اس نے اسی کو ڈسا ہے۔ سب سے پہلے ابتدا نواز شریف سے اس نے کی تھی، اس سے پلاٹ لیا۔ شوکت خانم اسپتال بہت کم یوتھیوں کو پتا ہوگا کہ شوکت خانم نواز شریف کے باپ نے بنوا کے دیا ہوا ہے۔ 70 ارب روپیہ اس پہ خرچہ آیا تھا اس وقت، 70 کروڑ اس وقت کا 70 کروڑ بھی آج کل 70 ارب سے بھی زیادہ کا بنتا ہے۔ تو اس وقت نواز شریف کے باپ نے 50 کروڑ دیا، 10 کروڑ دیا سعد رفیق نے، 10 کروڑ دیا اسحاق ڈار نے، تو تب جا کے 70 کروڑ میں وہ اسپتال بنا تھا، اور جس میں اب انکم جاری ہے اور مشینری اور باقی سامان آیا تھا عوام کے چندے کے پیسوں سے۔ اس کا تو 1 روپیہ بھی اس اسپتال میں نہیں لگا ہوا ہے، تو یہ مالک بن کے بیٹھا ہوا، کھربوں کی انکم آ رہی ہے اس اسپتال کی، اور وہاں کوئی فری اسپتال نہیں بن رہا۔ آج آڈٹ کروا لیں، کوئی فری علاج نہیں ہوتا، سب فراڈ ہے، پیسے لے کے علاج کر رہے ہیں، اس کو بزنس کے طور پہ چلایا جا رہا ہے اس اسپتال کو۔ تو بات دوسری طرف نکل گئی، اب آتا ہوں اصل موضوع کی طرف، کہ اسٹیٹ بینک نے وہ اشر کر دیا ہے نا کہ یقین جانیے کہ اب شہباز شریف بھی جان چھڑا رہا ہے کہ کسی طریقے سے کہاں پھنس گیا ہوں۔ یقین جانیے کوئی بھی ہوتا، زرداری بھی ہوتا نا، اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دینے تھے۔ زرداری کو پتہ تھا، اس لیے اس نے نہیں لی۔ پہلے آفر زرداری کو نواز شریف نے کی تھی، لیکن اس نے معذرت کر لی تھی۔ تو یہ شہباز شریف کی ہمت ہے جو ابھی تک حکومت چلا رہا ہے، اور انشاءاللہ نکل آئے گی، نہیں ہوگی، کافی حد تک بہتری کی طرف جانا شروع ہوگی۔ جو رکے ہوئے منصوبے جو تھے نا سی پیک کے، وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اب چائنا نے مزید انویسٹمنٹ کرنی تھی، لیکن اس نے ہاتھ روک لیا ہے، اس کی شرط ہے، بے شک گورنمنٹ کے کسی بندے سے بھی کنفرم کر لیں، اس نے شرط لگائی ہے کہ نواز شریف کو واپس لا کے حکومت اس کے حوالے کی جائے، اور پنجاب شہباز شریف کے حوالے کیا جائے، تو پھر میں انویسٹمنٹ کروں گا۔ اس کی بات بھی جائز ہے، کیونکہ جو بھی بندہ دیکھیں، اگر کسی بندے کو بندہ ایک قرض دیتا ہے یا اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے نا، تو وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس قابل ہے بھی یا نہیں، یا ہمارا پیسہ ڈوب تو نہیں جائے گا۔ ہر بندہ اپنی، آج کل مہنگائی کا دور ہے پوری دنیا میں، ہر بندہ اپنے پیسوں کی سیفٹی کرتا ہے نا پہلے، پھر انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ تو ان کی شرائط بالکل جائز ہے۔ اب ہماری عدلیہ کا کام ہے کہ وہ اس کو باعزت طریقے سے واپس لائے، اس کے کیس ختم کرے۔ تو باقی جیسے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے دڑا دڑ ختم ہو رہے ہیں، تو اس کے کیوں نہیں ختم ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں کو کیسے فیور مل رہی ہے ہر عدالت سے؟ عدلیہ کے اندر بھی صفائی کی شدید ضرورت ہے۔ اس سے پہلے 10ویں مہینے میں تو صفائی آٹومیٹک اس نے آ کے کر دینی ہے نئے چیف جسٹس نے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا، کل جو سینٹ میں ہوا ہے جو کچھ، وہ بالکل حقیقت ہوا ہے اور بالکل صحیح ہوا ہے۔ اور جو بندہ بولا ہے نا، اس کا شاید لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، وہ جنرل باجوہ صاحب کے استاد ہیں، اور کبھی انہوں نے اس بات پہ فخر نہیں کیا، حالانکہ جنرل باجوہ کے ہی دور میں اور عمران خان کی حکومت میں ان کو ہتھکڑی تک لگی ہے۔ یہ وہ عظیم استاد، عظیم ہستی ہے، تو وہ بولے ہیں، کھل کے بولے ہیں، اور بالکل حقیقت پہ بولے ہیں۔ اس وقت ایک مطلب عمران خان کو اب وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جج اس کے وکیل بن جاتے ہیں۔ یہ 3 کا گروپ ہے نا جو سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا آٹومیٹک وکیل بن جاتا ہے۔ جس پہ نہیں بھی عطاف بندیال نے جو اپنا کام گندا کیا نا، یقین جانیے ریٹائرڈ ہونے کے بعد نا، اس کا اشر عوام میں اس سے بھی برا ہوگا جتنا ثاقب نثار کا ہو رہا ہے۔ یہ اس سے بھی گندا آدمی نکلا ہے۔ بے شک کیا ہوگا، میرے پہ توہین عدالت لگا کے اندر کر دے گا نا، کر دے، میں ویسے بھی جو ہے نا وہاں پہ سکون سے اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی بندے سے نہیں ڈرتا ہوں۔ تو جو حق سچ ہے نا، جب وہ مجھے بلائیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا نا کہ بھائی یہ کس طرح کے فیصلے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ یہ کیا عام آدمی کو بھی یہی ریلیف ملتا ہے؟ 2 قانون نہیں چلیں گے نہ، یہ 26 کروڑ عوام کا ملک ہے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ عوام کا ملک ہے۔ جو ہر ادارے کو آپ لوگ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اپنے دائرہ اختیار میں رہو، اور خود دائرہ اختیار سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ اگر دائرہ اختیار میں آ جائیں نا تو سارے باقی ادارے خود بخود آ جائیں گے۔ تو اللہ ہی ان کو ہدایت دے سکتا ہے، اور اللہ ہی پوچھے گا
جو جو پاکستان کی تباہی میں جو جو شامل ہے نا، اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا تھا اور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ میں بندہ آتا ہے نا، تو اشر دیکھ لو آپ ترکی میں اور شام میں، اس سے بھی برا اشر آپ لوگوں کا ہوگا۔ ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ ہلکی سی رسی کھینچتا ہے نا، تو بندہ کھرب پتی بندے سے روڈ پہ آ جاتا ہے۔ یہ سوچ لو، اللہ کی ذات پاک سے معافی مانگو، اور اس کا عمران کا نہ دیکھو، حق سچ کا فیصلہ کرو۔ ہاں، اگر عمران خان پہ کوئی ثابت نہیں ہوتا ہے تو ریلیف اس کو وہ کر دو، بری کر دو کیسوں میں۔ اگر اس کے پاس پروف ہے تو پھر کیس کیوں 10 سال لٹکاتے ہو، اس کا فیصلہ کرو۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس ایک بہت بڑا کیس پڑا ہوا ہے سود کے نظام کے خلاف، جو اسٹیٹ بینک نے اور 3-4 بینکوں نے درخواستیں دی تھیں نا، وہ انہوں نے واپس لے لیا ہے نواز شریف کے شہباز شریف اور نواز شریف کے کہنے پہ گورنمنٹ نے واپس کروا لی ہیں۔ تو اب کیا مسئلہ ہے، اس پہ کیوں نہیں فیصلہ دے رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ بڑے بڑے سرمایہ دار ناراض ہو جائیں گے، ان کا ڈر ہے، تو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ سود میرے خلاف، سود کا نظام میرے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو، اور پھر اللہ سے یہ اچھے کی امید رکھنے کی وہ کر رہے ہو، نہیں ہوگا۔ اللہ سے معافی مانگو اور فوری طور پہ اس کیس کا فیصلہ کرو کہ سود کا نظام پاکستان سے ختم ہو جائے۔ سعودیہ میں ختم ہو گیا ہے، یو اے ای میں ختم ہو گیا ہے، تمام اسلامی ملکوں نے ختم کر کے نفع نقصان کی بنیاد پہ وہ کر رہے ہیں، بہترین ان کا کام چل رہا ہے، ہمارا بھی انشاءاللہ چلے گا۔ تم لوگ کوشش تو کرو نا، کوشش تو کر کے دیکھو نا۔ جب کوشش ہی نہیں کرو گے تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ لوگوں کو، اس پہ فیصلہ کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں سود سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ اور ہاں، اب آ جاتے ہیں دوسرے موضوع پہ، کہ جو کل عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ کے ایک رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، سنگل بینچ نے، کہ انہوں نے حکم دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ فوری طور پہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی ڈیٹ دی جائے۔ بھئی تم کون ہو حکم دینے والے، اور کس قانون کے تحت دے رہے ہو؟ تمہیں یہ نہیں پتا، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ تمہیں کس نے جج بنا دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اس کو کسی کا ماتحت نہیں ہے، وہ خود مختار ادارہ ہے، اس کو تم نہیں حکم دے سکتے ہو؟ کس قانون کے تحت حکم دے رہے ہو؟ تمہارے اختیارات سے اس کے اختیارات زیادہ ہیں۔ تو یہ قانون کے دائرے میں رہو، اور یہ وہ عمران خان والی بات آ جاتی ہے نا، یہ 26 کروڑ عوام کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے۔ جیسے عمران خان کہتا رہتا ہے کہ کسی کے باپ کا پیسہ ہے، تم لوگوں کے باپ کا پیسہ ہے۔ میں وہ بات تو نہیں کرتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو کہوں، لیکن میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اس پہ 60 ارب صرف 2 اسمبلیوں، قومی اسمبلی کا چھوڑ دیں، قومی اسمبلی کا بھی لگائیں نا تو 80 ارب روپیہ چاہیے، کہ نام ہے اس کا، کے پی کے اور پنجاب اسمبلی، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ استعفیٰ دیا ہے نا، دیے ہیں قومی اسمبلی سے، ان کے صوبائی، ان کا قومی اور یہ تینوں اسمبلیوں کے الیکشن پہ آ رہا ہے 80 ارب روپیہ، جو ہم منتیں کر کر کے اتنی سخت شرائط عوام پہ لگا کے تو آئی ایم ایف سے قرض لے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیٹرول کے ڈالر کے پیسے نہیں ہیں، خزانہ خالی پڑا ہوا ہے۔ اور یہ 80 ارب روپیہ میں تو کہتا ہوں اس جج کی سیلری سے کاٹا جائے نا، اس کی سیلری کاٹ کے نا، جب تک کہ یہ باقی ہے نا، اس کو 1 روپیہ بھی سیلری نہ دی جائے، نہ کوئی مراد دی جائے نا، ان پیسوں سے الیکشن کروا دیے جائیں۔ کیونکہ کس نے کہا تھا پی ٹی آئی والوں کو استعفے دو؟ کس نے کہا تھا اسمبلیاں توڑو؟ کیوں توڑی تھیں؟ اس جج کو اتنی عقل نہیں ہے؟ اس میں کس نے اس کو جج بنا کے ادھر بٹھا دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، کہ اٹھ کے فیصلہ دے رہا ہے کہ 80 ارب روپیہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ، میرے ٹیکسوں کا ہے، ہم سب کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، وہ ہم کیوں آرام میں لگائے؟ ہم نے کہا تھا ان کو، ہم نے تو ان کو سلیکٹ کر کے بھیجا تھا، وہ بیٹھتے نا ادھر، کیوں نہیں بیٹھے تھے؟ اگر وہ نہیں بیٹھے، اپنی مرضی سے انہیں استعفے دیے، تو وہ بوجھ عوام پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ کیوں بھائی، کیوں پہلے الیکشن کروائیں؟ اسمبلیوں کی مدت جب پوری ہوگی اس وقت الیکشن ہوں گے۔ اگر گورنمنٹ الیکشن کرائے گی تو عوام اب پھر گورنمنٹ کو بھی پوچھے گی، کیونکہ جو تباہی عوام کی نکل گئی ہوئی ہے نا بجلی گیس کے بلوں میں،
بجلی گیس کے بلوں میں لوگ یقین جانیے اپنا گھر کا سامان بیچ بیچ کے تو بجلی گیس کے بل پورے کر رہے ہیں، اور لوگ کھانے سے مجبور ہوئے ہیں، 3 ٹائم کا کھانے پہ اب ایک ٹائم پہ آگے ہوئے ہیں غریب لوگ۔ ان ججوں کو کیا ہے، ان کے بچے تو باہر کے ممالک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی طے IMF نے بہت اچھی شرط رکھی ہے کہ جرنیلوں کے، ججوں کے اور بیوروکریٹس کے بھی، سیاستدانوں کے بھی، سب کے شو کیا جائے، اور یہ بالکل جائز ہے، سب کو شو کیا جائے کہ وہ بھی اثاثے اپنے شو کریں، کیوں نہیں بھائی، وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے، اگر عام عوام کر سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں، ان کو بھی کرنے چاہیے۔ اور اس پہ عوام کو اب سٹینڈ لینا پڑے گا، عوام اگر جب تک اپنے حق کے لیے نہیں اٹھے گی نا، یہ ہمیں اسی طرح پیستے رہیں گے، کبھی آٹے کے پیچھے، کبھی گیس کے پیچھے، کبھی بجلی کے بلوں کے پیچھے ہمیں لائنوں میں لگا کے نہ، تو ہمارا خون تک نچوڑ لیا ہے انہوں نے۔ اب کتنا اور نچوڑو گے عوام کو، بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو، عوام خودکشیوں پہ مجبور ہو گئی ہوئی ہے، اب بس کر دو۔ میں کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہوں، میں نہ عمران خان کا نہ میرا دشمن ہے، نہ میں اس کا دشمن ہوں، اور نہ ہی نواز شریف میرے چاچے کا پتر ہے یا شہباز شریف میرے چاچے کا پتر ہے، میرے لیے سب ایک جیسے ہیں، لیکن جو غلط کام کرے گا، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ جنرل ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، میں اس کے خلاف بولوں گا، بھلا مجھے پھانسی پہ لٹکا دو، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوں، 76واں شروع ہو گیا ہوا ہے، 1 جنوری کو میں نے 75ویں سالگرہ منائی ہے، الحمدللہ۔ تو میں حق سچ کی آواز ہوں، حق سچ بولتا رہوں گا جب تک جان ہے، تو جب نہیں ہوگی تو پھر یہ بعد میں میری یہ ویڈیوز چلتی رہیں گی، پھر آپ لوگ دیکھ کے نا، تو آپ لوگ دیکھیں کہ کس طرح لفافے لوگوں کو لفافے دے کے ان کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ میرا منہ صرف بند کر سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات پاک، ورنہ میں غریب عوام کی آواز ہوں، میں 26 کروڑ عوام کی آواز ہوں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، میں ان کے خلاف بولتا رہوں گا انشاءاللہ، میں ان کا حقیقی نمائندہ بن کے بولوں گا انشاءاللہ۔ اسی لیے میں نے کسی ادارے کے، یہ میں نے اپنا چینل اسی لیے بنایا ہے کہ میں حق سچ کی آواز بن کے، 26 کروڑ عوام کی آواز بن کے بات کروں، اور 26 کروڑ عوام کی جنگ میں لڑ رہا ہوں، اس میں عوام کو میرا ساتھ دینا پڑے گا، تب جا کے تو یہ ملک سیدھی لائن پہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور جیسے آرمی میں اور ISI میں صفائی ہو گئی ہے، اندر سے گند سارا نکال کے انہوں نے پھینک دیا ہے باہر، اسی طرح صفائی عدلیہ میں ہونی چاہیے، اوپر سے نیچے تک، تب جا کے تو یہ ملک صحیح ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ 10ویں مہینے میں آ رہے ہیں قاضی فائزی صاحب، وہ سپریم کورٹ سے نیچے تک کریں گے، لیکن 10ویں مہینے تک بہت ٹائم گزر جائے گا، وہ ملک تباہی کی طرف یہ لے جا رہے ہیں، اور یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ عالمی طاقتوں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، تو ہمارا ملک اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی رحمت کا ہاتھ اس ملک پہ ہے نا، تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمارے افواج پاکستان کو سلامت رکھے، اور اللہ ہمارے جنرل جو اب آئے ہیں، آرمی چیف جو سید، دیکھیں جی اب واقعی میں نام بھی بھول جاتا رہتا ہوں، وہ کافی دماغ کمزور بھی ہو گیا ہوا ہے نا، تو سید عاصم منیر صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو زندگی دے، چاروں کور کمانڈروں کو، اور جتنے بھی اس وقت آفیسر آرمی میں ہیں، سب ملک کے وفادار ہیں، پہلے والے بھی وفادار تھے، اور ان سب سے بڑھ کے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، سب سے بڑھ کے میں تو کہتا ہوں باجوہ پاکستان کا وفادار ہے، اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگائی، اپنی شہرت داؤ پہ لگائی، سب کچھ داؤ پہ لگایا، لیکن ملک کو بچا لیا اس نے، اگر وہ حکومت نہ عمران خان کی ختم کرتا، ملک تباہ ہو جاتا۔ تو اس لیے ان کو، ان کے خلاف غلط الفاظ استعمال کرنا بند کر دیں، ان کے خلاف جو میڈیا پہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایکشن لینا پڑے گا، جیسے شیخ رشید کو لگام ڈالی ہے نا، ایسے ہی سب کو لگام ڈالنی پڑے گی، تب جا کے تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ وہ ہمارے ہیرو ہیں، سب سے بڑا، میں کہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا ہیرو ہمارا باجوہ صاحب ہے، جنہوں نے 75 سالوں میں پہلی مرتبہ آرمی کو اس میں سے الگ کیا تھا، لیکن جو اس میں کچھ کالی بھیڑیں اندر موجود تھی، ان کو عاصم منیر صاحب نے آ کے تو باہر نکالا ہے۔ اسی طرح ISI کے جنرل ندیم صاحب ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، اللہ ان کی عزت میں لاکھوں کروڑوں گنا اضافہ فرمائے،
اور اللہ ان کو اور ان کی فیملیوں کو بھی سلامت رکھے، باجوہ صاحب کی فیملی کو، جنرل عاصم منیر صاحب کی فیملی کو، جنرل ندیم صاحب کی فیملی کو اللہ سلامت رکھے، اور اللہ ان کی عزتوں میں لاکھوں کروڑوں گنا اضافہ فرمائے۔ چاروں کور کمانڈروں کی فیملیوں کو اللہ سلامت رکھے، ان کی عزتوں میں اللہ اضافہ کرے۔ یہ میرے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے ان کے لیے کہ انہوں نے آ کے ملک کو سیدھی لائن پہ چلایا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اوپر بندہ صحیح ہو تو نیچے آٹومیٹک صحیح ہو جاتا ہے۔ ابھی اوپر جب آ جائے گا نا، جب کیا نام ہے، قاضی فائز عیسیٰ، تو پھر نیچے تک دیکھیے گا کیسے یہ گند باہر نکلے گا۔ تو اس سے پہلے 10ویں مہینے تک عوام کو ان کا منہ روکنا پڑے گا، ان کو لگام ڈالنی پڑے گی، ورنہ یہ بہت تباہی پھیر دیں گے۔ جس طرح دھڑا دھڑ یہ سنگل آدمی اٹھ کے سنگل بینچ کا، اس کا کیا وہ ہے کہ وہ کس قانون کے تحت انہوں نے حکم دیا ہے؟ یہ 80 ارب روپیہ دیں نا، وہ ہم نے کہا تھا ان کو، ہم عوام ہیں، ہمارے ووٹوں سے وہ منتخب ہو کے گئے تھے، کس نے کہا تھا ان کو کہ بھائی وہ ریزائن دیں؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ پھر کیوں نہ اس جج صاحب سے وصول کیے جائیں وہ پیسے جو آرڈر دے رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تو ان کو 5 سال کے لیے بھیجا تھا، 5 سال وہ پورے کرتے نا۔ کس نے کہا تھا استعفے دینے کو، اسمبلی سے باہر نکلنے کو؟ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں نا، اب کوئی حق نہیں بنتا ہے، اب وہ 5 سال صبر کریں، ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اس وقت خزانہ خالی پڑا ہوا ہے، اس وقت ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں ہے کہ ہم پیٹرول منگوا سکیں۔ ہاں ایک بات اور میں جاتے جاتے کہوں گا، اس امریکہ کے بزدلو، امریکہ کی غلامی سے نکلو امریکہ کی غلامی سے۔ جتنے بھی اب تک 75 سالوں میں آئے ہیں نا، سب امریکہ کے غلام ہی آئے ہیں۔ ان امریکہ کی غلامی سے نکلو۔ ایران سے 11 روپے ایک لیٹر پیٹرول مل رہا ہے، ایران سے پیٹرول لو، مت دور جاؤ۔ یہاں پہ سرحد تک تو انہوں نے پیپ پہنچا دیا ہوا ہے، ان سے لو تیل۔ انڈیا لے رہا ہے، انڈیا کا کیا اکھاڑ لیا ہے کسی امریکہ نے یا کسی ملک نے؟ وہ جا کے ہزاروں کلومیٹر دور روس سے لے رہے ہو، اور روس کا بھی ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے۔ یہ 11 روپے لیٹر ہے نا، اس میں 100 روپیہ یا 89 روپیز ٹیکس لگا لو فی لیٹر میں، 100 روپیہ لیٹر عوام کو دو، عوام بھی خوش۔ اور اسی طرح جہاں سے بھی ملے نا سستی چیزیں لو۔ گندم ہماری اپنی بہت ہے، اس کو کنٹرول کریں، ڈالر کو کنٹرول کریں، ڈالر ہمارا سمگلنگ ہو رہا ہے، اس کو روکیں، اور انشاءاللہ ہمارا ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اور اللہ ہماری افواج کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو پاکستان کے وفادار ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اچھے نیک لوگوں کو سپریم کورٹ میں اور باقی عدالتوں میں لگائے، جو اس ملک سے وفاداری کریں، عمران سے وفاداری نہ کریں۔ پتہ نہیں کیوں یہ عمران سے وفاداری کا لفظ انہوں نے لیا ہوا ہے، وہ اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں تمام جج اس ٹائم، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت۔ یہ اب عوام کے پہنچ سے اب عوام تنگ آ گئی ہے، اب خدا کے لیے بس کر دیں، عوام کا خون نکل گیا ہے، عوام اب بہت تنگ ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، کیوں لوگوں کی بدوائیں لے رہے ہو؟ بس کر دو، بس کر دو، بس کر دو، خدا کا واسطہ ہے بس کر دو، اس ملک کو چلنے دو، اس ملک کے اوپر رحم کر دو، تھوڑا لوٹا ہے، بس کر دو۔ اب کیا یہ ساتھ قبر میں لے کے جاؤ گے اپنے؟ کسی بندے نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی، اب میرا منہ نہ مزید کھلوائیں۔ تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔